السلام علیکم دوستو، نالج ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو آج ہم بات کریں گے سیمسنگ کمپنی کیسے ایک بی گریڈ کمپنی سے دنیا کی بہترین الیکٹرانک کمپنیوں میں ایک بن گئی۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی دہائیوں سے چلتا ہو یہ سفر آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ سیمسنگ کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے آہستہ سے آواز میں پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے نہ میں سر ہلا دیا اور کہا، ہمیں وینٹیلیٹر کو بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے سر نیچا کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریض مئی 2014 سے کومے میں تھا۔ مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سامسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایت کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوش شگونی کے لیے کمپنی کا نام سیمسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سیمسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دھڑا دھڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دیں۔ لی بیونگ چل نے ان ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ لی کن ہی لی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کن ذہن اور لا ابالی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لی کن ہی نے ویسیڈا یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لیا۔ جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلایا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈبو دے گا۔ والد 1987 میں انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑی۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے سے تیسرے دفتر دوڑ لگاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سیمسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم پٹ جائیں گے، ہمارا نام تک مارکیٹ سے ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹوز کو جمع کیا اور کہا، ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو۔ ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں۔ ہماری پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ سیمسنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر شفٹ ہو گئے۔ شروع کے سال کافی مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئے۔ مارکیٹ میں سیمسنگ کا انبار لگ گیا۔ لوگ اس کے سائن بورڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر روح تائے وو کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیشیں، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا۔ یہ نکھرتے چلے گئے۔
سیمسنگ اس دوران ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2005 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی اور ہر گھر تک پہنچ گئی۔ لی کن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگایا۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بن گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سیمسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی پروڈکٹ اٹھا لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کن کر دے گا۔ تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومت بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج تک تبدیل کر دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ اب جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سیمسنگ اور لی کن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں، مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدر کو رشوت دینے کے الزام لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہوئے، اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑا۔ یہ پوری کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ میدان میں ڈٹا رہا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، اب اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش کر دی۔ سیمسنگ کے چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئیں، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جوائے یونگ نے کمپنی کی کمان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھائیں اور ایک بار، جی ہاں ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے سیمسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں۔ لیکن لی جوائے یونگ کی کوئی کوشش برآور نہ ہو سکی اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لی کن ہی کومے کے عالم میں ہی انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کا بازو سائیڈ پر رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سیمسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے اور یہ $350 بلین کی کمپنی کا مالک تھا، مگر $350 بلین کی کمپنی اور $20 بلین کے اکاؤنٹ موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مسافر 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ لی کن ہی کی موت نے ایک بار پھر ثابت کر دیا، انسان دنیا میں دولت کے ذریعے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی بڑا بیوپاری کیوں نہ ہو، یہ ایک بھی اضافی سانس نہیں خرید سکتا اور اس کے پاس قدرت کے سامنے ہارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کہتے ہیں انسان اگر زندگی خرید سکتا ہے تو ہم آج بھی نمرود اور فرعون کی خدائی میں سانس لے رہے ہوتے۔ موت وہ امر ربی ہے جس کے ذریعے اللہ لی کن ہی جیسے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے،
जाओ तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, लेकिन तुमने आखिर में मेरे पास ही आना है। मैं तुम्हें कायनात के किसी कोने में छुपने नहीं दूंगा और ये छुपने देता भी नहीं। तारीख इंसानी खुदाओं का कब्रिस्तान है। आप किसी दिन तारीख के कब्रिस्तान में झांक कर देखें, आपको हर कब्र में कोई ना कोई ऐसा शख्स लेटा मिलेगा जो खुद को नागज़ीर समझता था और नाकाबिले शिकस्त भी। अल्लाह की इस दुनिया में ली कुनही जैसा शख्स 6-6 साल हस्पताल में बिस्तर पर लेटकर आंख नहीं खोल पाता। दोस्तों, इस कहानी में हम सब के लिए इबरत है। हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमने आखिरत की तैयारी की है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक या किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।